بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ اس وقت پہلا پارہ تلاوت کیا جائے گا، اور چونکہ آج کا یہ دن پہلا دن ہے جس میں بہت ساری چیزیں انتظامات سے متعلق آپ کی گوش گزار کرنا اور آپ کو اس کا خیال کرنا ہے، انشاءاللہ وہ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، اور روزانہ پھر 2 پارے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ کل سے تلاوت کی جائیں گے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزانہ انشاءاللہ 1:30 بجے تلاوت کا آغاز ہو جائے گا، تلاوت شروع کر دی جائے گی، 2 پارے تلاوت ہوں گے، اور پھر اس کے بعد مختصر تفسیر قرآن بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم تمام ہی ماں بہنوں سے اور خواتین سے خواہش کرتے ہیں کہ وقت سے پہلے آپ تشریف لے آئیں، انشاءاللہ آپ کے بیٹھنے کا اور ساری چیزوں کا انتظامات گھر والوں کی جانب سے ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے آپ لوگ وقت سے پہلے تشریف لائیں تاکہ صحیح طور پر قرآن مجید کی تلاوت سن سکیں، اور درمیان میں آئیں گے تو ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے اور بعض حصہ آپ کا چھوٹ بھی سکتا ہے، اس لیے مکمل تلاوت کو سننے کے لیے آپ وقت سے پہلے آ جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی سوالات یا روزے اور زکوٰۃ اور دیگر دینی مسائل اگر آپ کو معلوم کرنا ہو تو آپ یہاں گھر والوں کے پاس پرچی سوال لکھ کر کے دے دیں، انشاءاللہ آپ کو دوسرے دن جواب دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہمارا یہ پروگرام روشنی ٹی وی پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، اور ہفتے میں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ ہم لوگ آن لائن سوال جواب یعنی لائیو سوال جواب کے فون نمبر دے دیا جاتا ہے آپ کو، کوئی بھی کہیں سے بھی سوال کرے اسی وقت اس کو جواب بھی دیا جاتا ہے، یہ پروگرام بھی رہتا ہے۔ لیکن آپ اپنے نظام کے تحت کوئی بھی سوال اگر کرنا ہو تو اس کو لکھ کر رکھ لیں اور یہاں پہنچا دیں، انشاءاللہ دوسرے دن آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں چونکہ قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے لیے آ رہے ہیں تو کوئی ادھر ادھر کی باتیں یا غیر ضروری ایک دوسرے کو تکلیف دینے والی باتیں یا اس کے مزاج کی باتیں ہمیں کرنی نہیں، بلکہ یہاں صرف اللہ کے کلام کو سننے کے لیے ہم لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو آپ بس قرآن مجید ساتھ لے کر آئیں، قرآن کھول کر بیٹھیں، غور سے سنیں، پھر دعا ہوگی، اس کے بعد واپس چلے جائیں۔ کسی کے بھی سلسلے میں آپ کو یہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دین کے علاوہ، کتاب اللہ کے علاوہ، مسائل کے علاوہ کوئی اور بات یہاں نہ کریں تو یہ مناسب اور بہتر ہے۔ اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس سلسلے میں انتظامات کر رہے ہیں ان سب کے لیے آپ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سننے سنانے والوں کو اور انتظامات کرنے والوں کو، منتظمین کو، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے جس کے اندر ہر کوئی مصروف ہی رہتے ہیں اور ہر ایک کو کام کاج بھی ہیں ضروری، لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر آپ مائیں بہنیں بھی یہاں آ رہی ہیں اور قرآن مجید کو سننے کا جذبہ اور شوق اپنے دل میں لے کر کے یہاں جمع ہو رہی ہیں، تو یہ بھی ہمارا عمل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جائے تو ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ انشاءاللہ ابھی تلاوت شروع ہوگی، اور
تمام ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کو کھول کر پورے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ تشریف رکھیں اور قرآن مجید میں دیکھتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حدة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين
بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارس ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده وهم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ما يكفر بها إلا الفاسقون وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن ظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع
ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عبيدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله والله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ کی مدد و نصرت ہی سے قرآن مجید کا پہلا پارہ تلاوت کیا گیا. آپ تمام ہی ماں بہنوں نے اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے سننے والے مرد اور عورتیں سبھی نے اس سے استفادہ کیا اور قرآن مجید کے اس پارے کو سنا. اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں ذکر فرمائی ہیں. نمبر 1 انسانوں کی قسمیں. نمبر 2 قرآن مجید کا اعجاز. نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ. نمبر 4 بنی اسرائیل کے حالات. اور نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ. یہ پوری تفصیلات تو آپ کے سامنے
اس مختصر سے وقت میں اور روزے کی حالت میں، اور آپ مائیں بہنیں بھی اپنے کام کاج کو چھوڑ کر قرآن مجید کی محبت اور اللہ کے کلام کے عشق میں یہاں جمع ہیں، تو چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اور ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید، ایک مکمل قرآن مجید سنانے کا اہتمام کر لیں، اور آپ مائیں بہنیں اس کو غور سے سماعت کر لیں، سن لیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید پڑھنا تو آپ کے لیے بھی ضروری، ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ بس چند باتیں اس وقت میں ذکر کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ مائیں بہنیں روزانہ پابندی کے ساتھ، پابندی کا مطلب وقت کی پابندی کیجیے گا۔ 1:30 بجے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز ہو جائے گا، شروع کر دیا جائے گا، اور 2 پارے روزانہ تلاوت کی جائیں گے کل سے انشاءاللہ۔ آج تو 1 پارہ ہوا، 2 پارے انشاءاللہ تلاوت کر دیں گے، اور پھر اس کا خلاصہ، مختصر باتیں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آ جائیں گی۔ ہمیں دوسروں کے لیے تکلیف دہ اور نقصان دہ بننا تو نہیں ہے۔ گھر والے جناب عبد القدیر صاحب اور ان کی فیملی، سب لوگ آنے والوں کا ویلکم کرتے ہیں، ان سے استقبال کرتے ہیں اور ان کو بٹھاتے ہیں اہتمام سے۔ ان لوگوں کے بھی گھر کے کام کاج ہے، ذمہ داریاں ہیں، تو اگر ہم لوگ تاخیر کریں گے آنے میں تو ان کو کچھ پرابلم ہو سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کھلے دل سے اس کی بات کا اقرار کریں کہ بھائی نہیں آپ آئیے، لیکن ہم خیال کریں سامنے والوں کا، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ وقت پر آئیں گے اور وقت پر چلے جائیں گے تو انشاءاللہ سارے کے سارے کام پورے نظم کے ساتھ ہوں گے اور اہتمام کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے آپ مائیں بہنیں، بعض عورتیں ہماری تاخیر سے آ رہی ہیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ فائدے کا مطلب یہ کہ ہم جو قرآن مجید آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ باقی بیان تو آپ کہیں بھی سن سکتے ہیں، ہمارا کیا کسی اور کا ہی بیان سن سکتے ہیں، بہت سارے بیانات آپ کو مل جائیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کم از کم ہم اپنے محلے کی خواتین کو اور ہمارے جان پہچان والوں کو تجوید کے ساتھ ایک قرآن مجید مکمل ہم سنا دیں اور وہ لوگ سن لیں، یہ ہم چاہتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سلسلے میں بہت ہی غور کیجیے گا، فکر کیجیے گا اور وقت کی پابندی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر مومنین کی 5 صفتیں ذکر فرمائیں، ایمان والوں کی۔ الذین یؤمنون بالغیب نمبر 1، ویقیمون الصلاۃ نمبر 2، ویؤتون الزکاۃ نمبر 3، والذین یؤمنون بما انزل الیک نمبر 4، اور آخرت پر یقین، والذین هم بالآخرۃ یوقنون۔ یہ 5 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی بیان فرمائی۔ ہر مومن مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ غور کر لیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ وہ مومن کامل ہے یا نہیں۔ یہ جو مومنین کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے پہلے صفحے میں بیان فرمائی ہیں سورۃ البقرہ میں، کیا وہ صفات میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں کہ نہیں؟ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان لانا، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے لیکن ایمان ہے ہمارا، ہم نے جہنم دیکھی نہیں ہے لیکن ایمان ہے ہمارا، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ ہم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان آنکھوں سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، آنکھوں سے دیکھ کر کسی چیز کو ماننا، لیکن ہم مومن اس وقت بنتے ہیں جب کہ ہمارا ایمان بالغیب ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آگے چل کر کے ایک ایسے لوگ آئیں گے اس دنیا میں جو مجھے نہیں دیکھنے کے باوجود میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی ہمارے اور آپ کے ایمان کی۔ تو ہمیں ایمان بالغیب کے اوپر جمنا ہے، پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ دیکھ کر کے تو کوئی بھی ایمان لاتا ہے بھائی، یہ سامنے کوئی چیز نظر آ رہی ہے آپ کو، دیکھ لیں تو یقین ہو جائے گا، آپ کو دیکھ لیں گے آپ، دیکھ کر کے یقین ہو گیا، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔
کمال تو یہ ہے کہ ایمان والا جنت کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی یقین ہے اس کا کہ نیک اعمال کریں گے تو جنت ملے گی. جہنم کو نہیں دیکھ رہا ہے، ابھی دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی یقین ہے اس کو کہ اگر برے اعمال کریں گے تو جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا، وغیرہ وغیرہ. تو ایمان بالغیب یہ ہماری اور آپ کی صفت ہے، پہلی خصوصیت، پہلی صفت. اور دوسری صفت اقامت الصلاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی نماز کو قائم کرنا. ہم دیکھیں ماؤں بہنوں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ کتنی نماز ہے ہمارے پاس، کس قدر ہم لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. 5 وقت کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں. یہ ہمارے مومن ہونے کی علامت، پہچان اور صفت ہے. مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے کے درمیان میں اور کفر کے درمیان میں اگر کوئی چیز آڑ ہے تو وہ نماز ہے. اگر نماز چھوڑتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ایمان کے تقاضے کو ترک کر دیا. نماز کا چھوڑنا گویا کہ ایمان کو ڈھانے کے برابر ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا اس نے کافروں والا عمل کیا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن نماز نہیں چھوڑنا ہے. الصلاۃ معراج المؤمن، نماز کو مومن کی معراج بتلایا گیا. اور ہم لوگ ہیں کہ نمازوں سے غافل ہوتے ہیں. ہماری بہت ساری مائیں، بہنیں، بچیاں، لڑکے نمازوں سے کس قدر غافل ہیں، وہ دیکھ لیں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود غور کر لیں، جائزہ لیں. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے کی یہ علامت اور پہچان ہے کہ وہ نماز کو نہیں چھوڑتا ہے. اب ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو کیا ہم مومن ہیں؟ نہیں ہو سکتے مومن. اس لیے غور کریں اس سلسلے میں. ایمان والوں کی یہ دوسری صفت بتلائی گئی کہ وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتے. اور تیسری چیز فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جس کو اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو پھر وہ جتنا بھی اپنی استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی توفیق دی ہے، ہم اس کے مطابق خرچ کریں. انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کریں. جس کو جتنی استطاعت اور طاقت اللہ نے دی ہے اتنا خرچ کرے. وہ اللہ کے پاس، میں نے ہمیشہ بارہا میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوالٹی معتبر ہوتی ہے، کوانٹٹی معتبر نہیں ہوتی. مقدار کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے ہیں کہ بندے نے 1000 خرچ کیا یا لاکھ خرچ کیا. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ 1 روپیہ خرچ کیا لیکن اخلاص کے ساتھ کیا تو ہمالیہ پہاڑ کے برابر اس کو اللہ پاک اجر و ثواب عنایت فرمائے. اور اگر ریاکاری کے لیے ہم نے کوئی کام کیا، لاکھوں کے روپیہ خرچ کر لیا لیکن دکھلاوے کے لیے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اجر و ثواب اس بندے کو نہیں مل سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. رمضان کا مہینہ ہے، اس میں اگر ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو 70 روپیہ خرچ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عنایت فرماتے ہیں. اس لیے ہم دیکھیں ضرورت مندوں کو، غریبوں کو، مستحقین کو، اپنے رشتہ داروں میں، یہ بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہماری دولت کے مستحق اور ضرورت مند ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم انہیں دیکھ کے غور کریں، ان کے اوپر خرچ کریں. بڑا اجر و ثواب اس کے اندر. یہ مومن کی علامت اور پہچان فرمایا گیا کہ وہ لوگ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور مومنین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی صفت بیان فرمائی کہ ایمان بالکتاب، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں. کتاب اللہ پر ایمان رکھنا یعنی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آخری کتاب ہے جو کلام اللہ ہے، جو منزل من السماء ہے، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. یہ بندوں کی ہدایت کے لیے، یہ ہمارے لیے روشنی بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمایا. ہدی للناس، انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا اور برکت رکھی ہے. اس کتاب کو ہم پڑھیں، عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں.
یہ ایمان بالکتاب، ہمارا ایمان ہو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک و شبہ اس کے اندر نہیں ہے، ایک پیسے کی بھی کوئی تبدیلی قرآن مجید کے اندر نزول سے لے کے آج تک نہیں ہوئی، محفوظ ہے، مامون ہے۔ جتنی اور کتابیں آسمانی کتابیں وہ سب تحریف اور تبدیل ہو گئی اس کے اندر، اس کے ماننے والوں نے تورات، زبور، انجیل اور دیگر کتابوں صحیفے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کے، یہ سب رد و بدل ہو گیا، تبدیلی ہو گئی، اس کے ماننے والوں نے اس کے اندر اپنی اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو ڈال دیا، سب غلط سلط چیزیں اس کے اندر بڑھ دی ہیں، کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے قرآن مجید، جس کو کتاب اللہ کہتے ہیں اور ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جو ہماری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، یہ آج تک بھی محفوظ ہے، 1450 برس ہو چکے ہیں نازل ہو کے، آج تک محفوظ ہے۔ بہت سارے لوگ آئے دنیا میں اس کتاب کو مٹانے کے لیے، اس کو بدلنے کے لیے، تبدیلی کرنے کے لیے، آیتوں کو نکالنے کے لیے، منسوخ کرانے کے لیے، کورٹ میں پیٹیشن داخل کرے وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ کر لیے، لیکن مٹ گئے مٹانے والے، سب مٹ گئے۔ جتنے لوگ آئے تھے مٹانے کے لیے سب ناکام، نیست و نابود ہو گئے، کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ قرآن الحمدللہ آج تک باقی ہے، برقرار ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم قرآن کی قدر کر لیں، ماؤں بہنوں، قرآن سے متعلق، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں، زندگی قرآن کے مطابق بنا لیں۔ یہ ایمان بالکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین کی یہ صفت ہے کہ تم کتاب اللہ پر ایمان رکھو۔ جو چیزیں بھی اس کے اندر بیان کی گئی وہ سب برحق ہیں، جتنی چیزوں کا اس کے اندر اپنانے کا، کرنے کا حکم دیا گیا اس کو اپناؤ اور کرو، اور جن چیزوں سے منع کیا، روکا گیا، ان تمام چیزوں سے بچو۔ پانچویں چیز فرمایا گیا کہ یقین بالآخرت، آخرت پر ہمارا یقین ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، یہاں سے رخصت ہو کر کے جانا ہے، یہاں جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ آخرت اصل چیز ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی آخرت ہی ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا گھر تمہارے لیے بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا نہ ہمارے لیے بہترین ہے نہ باقی رہنے والی ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگ دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، محنت مجاہدے کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں، دنیا بھلا کی چیزیں، صرف 2 روٹی 2 بوٹی کے لیے ہماری محنتیں ہوتی ہیں، سب باقی سب ختم ہونے والا ہے۔ بیوی کو چھوڑ کر جانا ہے، بچوں کو چھوڑ کر جانا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر جانا ہے، کتنا ہی عالیشان کیوں نہ گھر بنا رہے اس کو چھوڑ کر جانا ہی پڑے گا۔ اور کب انسان کی موت آ جائے، کس گلی کے اندر زندگی کی شام ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کر کرنا ہے، دنیا کو سامنے رکھنا نہیں ہے۔ دنیا والوں کو بھلا لگے کہ برا لگے، ہمیں کیا مطلب اس سے؟ ہم تو اللہ کے حکموں کی اطاعت کریں گے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، مخلوق خدا کی خدمت کریں گے، اللہ کو عبادت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر کے ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ بس یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید کے جو سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے، اس کا پہلا سورہ ہے سورۃ البقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے بعد والی آیتوں کے اندر یہ 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں ماؤں بہنوں، اور اس کے علاوہ منافقین کی خصلتیں بھی ذکر کی گئی ہیں، کئی ایک برائیاں ہیں منافقین، ہمیں ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ایمان والوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور منافقین اور کفار و مشرکین کی عادتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ کیا ہے بھائی منافقین کی عادتیں؟ آپ سنیے، غور سے سنیے، کان کھول کر سنیے، اور دوسروں کو بتائیے گا بھی بعد میں جا کر گھروں کو۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامات، ہم دیکھ لیں زندگی میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم۔ اللہ فرماتے ہیں سچ بولنا مومن کی علامت ہے اور جھوٹ بولنا منافق کی علامت، دھوکہ دینا یہ بھی منافق کی علامت، اور بالکل بے شعور لاشعور زندگی گزارنا، نہ زندگی کی کوئی فکر ہے، نہ مال و دولت کی کوئی پرواہ ہے، نہ بیوی بچوں کی کوئی فکر ہے، نہ شوہر کی پرواہ ہے، نہ تعلیم کی ہے، نہ تربیت، کسی کوئی فکر نہیں، بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں دیوس پنے کے ساتھ، تو اس کو بھی منافق کی صفت بتلائی گئی۔ اسی طرح دل کی بیماریاں، حسد ہے، کینہ ہے، چغلیاں ہیں، چغل خوری ہے، جلن ہے، یہ سب دل کی بیماریاں بھی منافق لے کر کے جیتا ہے، مومن لے کر کے نہیں جیتا۔ صفاحت ہے، بے وقوفی کی حرکتیں کرنا،
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانا. اللہ نے جن چیزوں کے احکامات ہم کو دیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، جتنی بھی احکامات ہیں باری تعالیٰ کے، ان کا مذاق اڑانا یہ مومن کا کام نہیں ہے، یہ منافق کرتا ہے. آگے قرآن مجید کی آیت میں دوسرے صفحے کے اندر یہ سب چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی. فتنہ اور فساد کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا کسی بھی عنوان سے، چاہے مال و دولت کو لے کر کے ہو، یا رشتوں کو لے کر کے ہو، یا جائیداد کو بنیاد پر ہو، کسی بھی اعتبار سے جھگڑا کرنا، یہ بھی مومن کا کام نہیں ہوتا. بھائی مومن تو سیدھا سادہ ہوتا ہے، وہ تو نہ جھگڑتا ہے نہ جھگڑا لگاتا ہے، جھگڑالو نہیں ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے جھگڑنے والا. ضلالت ہے، گمراہی ہے، تذبذب کا شکار ہونا ہے، میں نیک کاموں سے دور رہنا ہے، برائیوں سے قریب رہنا، یہ سب منافقین کی صفات ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم منافقین کی عادتوں سے بچیں اور ایمان والوں کی صفات اور عادتیں اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. اور ایک صراحت یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ شاید آج روشنی ٹی وی کا جو لنک بھیجایا گیا تھا اس کے ذریعے سے شاید لوگوں کو بات تک نہیں پہنچی اور اس کو صحیح سمجھ میں نہیں آیا اور اس کا ساؤنڈ بھی صحیح نہیں آ رہا تھا، تو ہم معذرت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل سے منظم طریقے سے آپ تک لنک پہنچائی جائے گی. آپ تمام احباب اس کو غور سے سماعت کریں. اس لنک کو اوپن کر کے 1:30 بجے سے انشاءاللہ تلاوت کا آغاز ہو جائے گا. پھر جب تک بھی 2 پارے حافظ ندیم صاحب تلاوت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سا بیان ہوگا. اس لیے ماؤں بہنوں سے اپیل اور خواہش ہے کہ وقت کی پابندی کا خیال کریں، اور جو لوگ آن لائن سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ تنہائی کے ساتھ یکسو ہو کر کے اللہ کے اس کلام کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کریں. دلوں میں عظمت کلام اللہ پیدا کرنا بہت ضروری ہے. آج ہمارے دلوں سے اللہ کے کلام کی عظمت نکل چکی ہے. اس وجہ سے ہم لوگ نہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے، اور کہیں پڑھا جا رہا ہے تو اس کو غور سے سننا بھی نہیں چاہتے. اس لیے ہماری بڑی بدبختی اور بدقسمتی کی بات ہے. ماں بہنوں، قرآن کی عظمت جب تک دل میں نہیں ہوگی آپ اس کی قدردانی نہیں کر سکتے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے زمانے پہلے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو. قرآن کو چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے تو ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے. آج طرح طرح کی بیماریاں، غیر اقوام کا تسلط، ظالم حکمرانیں اور حکومتیں ہمارے اوپر کیا کر رہی ہیں ہم کو معلوم ہے. آپ کو اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک شاید باتیں پہنچتی ہوں گی. کتنے مظلوم بنتے جا رہے ہیں آج مسلمان، ہر جگہ پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو چھوڑ دیا. ہم نے بس قرآن کی عظمت کی تو بس اتنا سمجھا کہ بچی کے جہیز کی تیاری کی جائے یا لڑکی والوں سے جہیز مانگا جائے تو سب سے پہلے جہیز کی فہرست میں قرآن کا نام لکھ لے. بس اتنا جانا ہم لوگوں نے، یہ معلوم ہے ہم لوگوں کو. جانماز اور مسلح دے دینا اتنا معلوم ہے. بچی کو نماز کا پابند بنانا، بچی کو قرآن پڑھنے کا پابند بنانا، اس کا نہیں پتہ ہمیں. ہم یہ تربیت نہیں دی اپنے بچوں کو. اور زیادہ سے زیادہ نیا گھر بنایا گیا تو دھو دھا کر کے صاف صفائی کر کے سب سے پہلے قرآن گھر میں لیا کر رکھنا. بس یہ معلوم ہم کو. کوئی مر گئے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، رشتہ داروں کا انتقال ہو گیا، بس قرآن مجید پڑھ لو، اِسارے ثواب کر دو. بس اتنا معلوم ہم کو. نئی دکان کھولی گئی، اناگریشن کرنا ہے، چند مولوی صاحبوں کو بلا لو، قرآن پڑھا لو. بس ہم لوگوں نے قرآن کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے ماؤں بہنوں کہ قرآن مجید کی یہی بے عظمتی، بے توقیری، بے عزتی ہمارے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب بن رہی ہے. بالکل سیدھی سادی اور صاف بات ہے. اس لیے آپ ماؤں بہنوں سے بھی اپیل ہے، ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہاں جو 10-15 دن میں جو آپ کو قرآن مجید سنانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اسی کے اوپر بھی اکتفا مت کیجیے. آپ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بنیے. فجر کی آپ کی صبح ہو تو قرآن مجید کی تلاوت سے، آپ کی شام ہو تو قرآن مجید کی تلاوت سے. آپ کے دلوں میں اگر عظمت آئے گی تو آپ کے بچوں کے دلوں میں عظمت آئے گی. ہم ماں باپ کے دلوں میں ہی عظمت کلام اللہ نہیں ہے تو اولاد کے دلوں میں کیسے آئے گی بھائی؟ ہمارے بچے دیکھتے ہیں صبح اگر ہم لوگ یہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں فجر کی نماز کے بعد تو بچہ دیکھتا ہے ہاں بھائی واقعی کوئی کتاب بڑی چیز دکھ رہی ہے. امی جان پڑھ رہی ہیں، میری امی پڑھ رہی ہے صبح اٹھ کر کے، وضو کر کے نماز پڑھ کے سب سے پہلے قرآن پڑھ رہی ہے ہماری امی. تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے، یہ اسی لیے تو پڑھ رہی ہے. یہ ان کے دلوں میں عظمت آئی ہے. ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے نہیں، ہمارے بچوں کو اس کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے، بڑوں کو بھی چاہیے، چھوٹوں کو بھی چاہیے، سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں. عظمت مومن ہو تو الفت قرآن پیدا کریں. ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر قرآن مجید کی الفت، محبت، عقیدت، عشق اور تعلق لے کر کے زندگی گزارتا ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے، اس مہینے کا خاص تعلق قرآن مجید سے ہے، تو قرآن مجید سے صحیح عشق اور محبت پیدا کیجیے، تعلق پیدا کیجیے۔ اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قاری قرآن بنائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ خرج من اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو بھائی، اس لیے کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ ہم لوگ برکت کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، یہاں وہاں گھومتے ہیں، ہم لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن قرآن خود اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم اس سے برکت لینا نہیں چاہتے۔ قرآن شفا ہے، قرآن برکت ہے، قرآن سب کچھ ہے ہمارے لیے، نور ہے، ہدایت ہے، روشنی ہے، چراغ ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہیں، غافل ہیں۔ اس لیے ماؤں بہنوں، ہم آپ سے خواہش کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے تعلق کو جوڑے رکھیے، گھر جا کر کے بھی حسب سہولت جتنا ہو سکے، کوئی ضروری نہیں کہ روزانہ 3 پارے آپ پڑھیں، کوئی ضروری نہیں کہ 1 پارہ پڑھیں، 1 پارہ، پاؤ پارہ، آدھا پارہ، جتنا اللہ نے توفیق دے دی اور سہولت مل جائے، بس اس مقدار میں قرآن مجید کو پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔